کہ کبھی کسی مرد کو گھاس نہیں ڈالنا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے، شوہر رزق ہے، روزی ہے، جیسے کھانا پانی یہ ایک روزی ہے، بالکل ایسے ہی شوہر روزی ہے، رزق ہے، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو گھاس نہیں ڈالنا کسی کو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، بس مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، اور ولا تأخذکم بہما، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے معاملے میں کوئی نرمی اللہ کے دین میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی کسی کے دل میں آ جائے یار میرے دل کے اندر تو بہت مرسی ہے، میں بہت مرسیفل ہوں، میں بہت رحم دل ہوں، نیک دل ہوں، انہیں نہیں مارو۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ مارنا دین ہے۔ دین نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کی بات ماننے کا۔ یہ اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اصل ایمان یہ ہے کہ انہیں سزا دی جائے۔ آپ کو میں نے کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام یہ اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، بلکہ اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بات مانے۔ نماز عبادت کب ہے؟ جب حکم اللہ کا ہو۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ اب اگر کوئی اس وقت نماز پڑھے گا اس کو گناہ ملے گا۔ سورج درمیان میں آتا ہے یعنی زوال سے پہلے، آپ اس وقت نماز پڑھیں گے آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ سورج ڈوبنے کے وقت آپ اگر نماز پڑھتے ہیں آپ کو گناہ ملے گا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھیں گے آپ، گناہ ملے گا آپ کو، کیونکہ روزہ رکھنا ثواب کا کام نہیں تھا، اللہ کی بات ماننا ثواب کا کام ہے۔ عید کے دن، بقرعید کے دن روزہ رکھنے سے گناہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس دن کھاؤ پیو۔ اب آپ کھاتے پیتے نہیں، آپ کہتے ہیں ہم تو بہت زیادہ نیک ہیں۔ اب ایک صاحب تھے تو مجھ سے بہت سالوں پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ عید کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا تو رکھتے ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ابا تو بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ نیک ہیں تو وہ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ زیادہ نیک ہیں تو ان کو تو اور بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ زیادہ نیک ہیں تو رمضان کیا ہے، رمضان کے بعد بھی 10-15 دنوں تک رکھتے رہیں گے۔ ہم نے ان سے کہا کہ رمضان کا روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، عید کے دن روزہ نہ رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ تو روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے۔ ایسے ہی خرچ کرنا یہ عبادت نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے۔ آپ مسجد میں خرچ کریں اللہ کا حکم ہے، لیکن ڈھول باجے میں خرچ کریں یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے یہ عبادت نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جب زنا کا معاملہ آ جائے تو پھر دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے بلکہ دل کے اندر سختی آ جانی چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا سنسار کر دو سو سنسار کر دیا جائے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب سنسار کیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائیں گے تب معاشرے کے اندر سدھار آئے گا، اور معاشرے کے اندر سدھار لانے کے لیے ہمیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عضو کا زنا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی نشست میں آپ کے سامنے ہر عضو کے زنا کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، کیونکہ جو اگلی آیت ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ ابھی اس آیت کو دیکھیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ موجود رہے ان دونوں کو سزا دینے کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت، یعنی ایک جماعت کے سامنے ہو، بند کمرے میں سزا نہ دی جائے، کیونکہ عبرت دلانا مقصود ہے، مقصد سزا دینا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ باز رہیں، جب لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی تو یہ لوگ انشاءاللہ باز رہیں گے اور ہمارا معاشرہ زنا سے محفوظ رہے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، یہ سزائیں ہمارے یہاں نافذ نہیں ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہماری حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے، ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں ہے، یہ دارالامن ہے۔ دارالامن کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن یہاں قانون وہ جمہوریت کا قانون ہے، لہذا یہ سزائیں وہ اسلامی حکومت کی ہیں، اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے یہاں پہ ان سزاؤں کو نافذ کریں۔ ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ اصل ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہماری آنکھ محفوظ رہے، ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا عورت کے لیے اور مرد کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عورت کو نہ دیکھے۔ اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی ن
یعنی دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، اس سے سارے لوگ محفوظ رہیں گے، مرد بھی محفوظ، عورت بھی محفوظ انشاءاللہ۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اب اس میں آپ کو ایک ٹاسک میری طرف سے ہے، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اس آیت سے جو کچھ سمجھا ہے، آپ اپنی زبان میں موقع ملنے پر، جب آپ کو فرصت ملے، آپ کو وقت ملے، آپ ایک خلاصہ گروپ میں لکھ کر کے بھیجیں۔ آپ کو جس زبان میں سہولت ہو، آپ رومن میں لکھنا چاہیں رومن میں لکھیں، آپ اردو میں چاہیں لکھیں، آپ انگلش میں چاہیں لکھیں، آپ کو جس زبان میں سہولت ہو، سب کو لیکن اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، سب کو حصہ لینا ہے، سب کو اس آیت کا خلاصہ لکھ کے بھیجنا ہے جو آپ نے سمجھا، تبھی مجھے لگے گا کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ورنہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے ایک تقریر سنی اور اس کان سے سنی، اس کان سے نکل گئی۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، تو اس کی کہانی بہت مشہور ہے کہ وہ جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، تو وہ جلسے میں جایا کرتا تھا جلسہ سننے کے لیے۔ تو وہ جب جلسے سے آنے لگتا تھا تو وہ اس کے پاس ایک تولیہ ہوتا تھا، ایک ٹاول، تو وہ اس ٹاول کو جھاڑ کے اٹھتا تھا، پھر چلا آتا تھا۔ تو اس کی بڑی شہرت تھی کہ وہ جہاں بھی جلسہ ہو وہ ضرور جائے گا، کیونکہ وہ تقریر سننا اس کی ہابی تھی ایک طرح سے۔ جب اس کا ناتی بڑا ہو گیا، اس کا نواسا، اس کی بیٹی کا بیٹا بڑا ہو گیا، تو ایک دن وہ اپنے نواسے کو لے کر گیا، جلسہ سن کر جب آنے لگے تو انہوں نے پھر سے اپنا ایک ٹاول جھاڑا، تو ان کے نواسے نے پوچھا کہ نانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نانا نے کہا کہ بیٹا میں 10 سالوں سے تقریباً لوگوں کی تقریریں سن رہا ہوں، اور تقریر سننے کے بعد میں کبھی گھر لے کر نہیں جاتا ہوں، بلکہ جلسہ گاہ میں ہی چھوڑ کے چلا آتا ہوں، ورنہ عمل کرتے کرتے تو پھر یہ حالت ہو جاتی کہ اگلے جلسے میں آ ہی نہیں پاتے، ہم تو سنتے ہیں اور پھر جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میری طرف سے آپ کو ٹاسک یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو، جتنے لوگ گروپ میں جوائن کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کو آپ نے آج کی اس تفسیر سے جو کچھ سمجھا ہے، آپ کو اپنی زبان میں اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اور اپنی زبان میں جیسا بھی آپ لکھ سکیں لیکن لکھنا ہے۔ اور آپ کو میں پوائنٹس بتا دیتا ہوں، اور میں انشاءاللہ کچھ پوائنٹس اور بھی کر دوں گا، میں لکھ دوں گا کہ آپ کو کن کن پوائنٹس کو پیش نظر رکھ کر لکھنا ہے، اور ایسی پوسٹ بنائیے کہ اس کو ہم دوسرے گروپ میں شیئر کر سکیں اور ہماری اور بہنیں بھی اس سے واقف ہو سکیں۔ ایسی بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ بیٹھیں گے۔ آخری بات کہ یہ جو اب رات آ رہی ہے، یہ جمعہ کی رات ہے، اب جمعہ کی رات سے کل رات تک میں ہمیں جو جمعہ کی سنتیں ہیں ان کو ضرور ادا کرنا ہے، اور اس میں سورہ کہف بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور ناخن کاٹنا، مسواک کرنا اور غسل وغیرہ کرنا، صفائی کا اہتمام رکھنا، یہ ساری چیزیں جمعہ کی سنت ہیں۔ صرف مرد کے لیے جمعہ نہیں ہے، جمعہ عورتوں کے لیے بھی ہے، تو انہیں آپ حضرات کو بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ گروپ میں بھیج دیجئے، میں ابھی فوراً اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔